بھائیوں، بزرگوں اور عزیزوں، اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو پیدا کیا، اس کی ہر ضرورت کا بندوبست فرمایا، اس کی ہدایت کے لیے آسمان سے وحی کے ذریعے کتابیں نازل فرمائیں اور انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور ساتھ ہی حکم دیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے علاوہ دوسرے اولیاء کی پیروی مت کرو۔ تو میرے بھائیوں، اس کی قرآن مجید میں کئی جگہ تاکید کی گئی ہے کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، جیسا کہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو پیروی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ کرنا، اور جو کچھ کہتے ہیں اس کی تعمیل کرنا، اسے اطاعت کہتے ہیں۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑتے ہیں اللہ کی اطاعت سے، نبی کی اطاعت سے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ پھر کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ مطلب کیا نکلا کہ جو شخص اللہ اور اس کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے در حقیقت وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ کافر ہے، اور کافروں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، پیچھے پیچھے چلنا ہے، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ کرنا ہے، اور کسی بھی شخص کی بات جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے اگر خلاف ہے تو اس کو تسلیم نہیں کرنا، کیونکہ آسمان سے جو چیز اتری ہے وحی الہی، وہ یا قرآن مجید ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، ہر کام کرتے وقت دو باتیں اپنے ذہن میں رکھیں، اگر وہ دونوں سوالوں کے جواب آپ کے پاس موجود ہیں، درست موجود ہیں، تو آپ کامیاب ہیں، اور اگر ان سوالوں کا جواب درست آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو پھر آپ ناکام ہیں۔ وہ دو سوال یہ ہیں کہ اے بندے، تو جو یہ کام کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ تو جو یہ کام کر رہا ہے تو کس طرح کر رہا ہے، کس طریقے پر کر رہا ہے۔ پہلے سوال کا جواب اگر یہ ہے کہ میں یہ کام جو کر رہا ہوں صرف اپنے رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو ایک سوال کا جواب ٹھیک ہو گیا، درست ہو گیا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دے اے میرے حبیب کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور سب سے پہلے میں اللہ کا فرما بردار بندہ ہوں، وہ جو کچھ کہے گا میں کروں گا۔ تو یہ ہے بھائی، اپنے ہر عمل کے وقت دیکھ لو
کہ اس میں کسی دوسرے کی کوئی آمیزش یا ملاوٹ تو نہیں، کسی اور کو دکھانے کے لیے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے بندہ عبادت کرے، نہیں، اس کا ہر عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور قیامت کے دن قبول بھی وہی ہوگا جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ دوسرا سوال جو ہے کہ بندے تو کس طریقے پر کام کرتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا ہوں۔ آپ نے زندگی میں پیش آنے والی ہر مشکل کا حل بیان فرما دیا ہے، ہر عبادت کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ اس لیے جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے جس طریقے پر کرنے کا حکم دیا ہے یا کر کے دکھایا ہے، اس طریقے کے مطابق اگر ہمارا عمل ہے تو وہ درست ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جو سکہ چلتا ہے کسی ملک میں، اس ملک کی حکومت کی مہر اگر اس سکے پر لگی ہوئی ہے تو وہ قبول ہوتا ہے، اور اگر جعل سازی کے ساتھ کوئی سکہ بنایا جائے تو پھر وہ قبول نہیں ہوتا۔ اسی طرح جس عمل پر مدینہ اور مکہ کی مہر لگی ہوئی ہے کہ یہ عمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہ قبول ہے، اور اگر وہ نہیں کیا تو خواہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا عمل کیوں نہ ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل کیوں نہ ہو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا، غرض بڑے سے بڑی شخصیت کا بھی وہ عمل نہ ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں آ جاتا ہے پھر اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ حج جب ہم لوگ کرتے ہیں اس وقت بھی تو پہلے جا کر عمرہ ادا کرتے ہیں، پھر احرام کھول دیتے ہیں، پھر حج کے دنوں میں نئے سرے سے حج کا احرام باندھ کر حج ادا کرتے ہیں۔ ایک ہی سفر میں دونوں فریضے ادا ہو گئے، عمرہ بھی ادا ہو گیا، حج بھی ادا ہو گیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ صحابہ کرام کو بتایا تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خیال یہ تھا کہ بھئی یہ کٹھے ہی لوگ عمرہ اور حج کر کے چلے جاتے ہیں، دوسرے دنوں میں یہ حرم کے اندر وہ رونق نہیں ہوتی، اس لیے انہوں نے حکم دیا بھئی صرف حج کیا کرو، عمرہ ادا نہ کیا کرو ایک سفر میں۔ اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ تمتع سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو روک دیا، تو حضرت عبداللہ بن عمر ان کے بیٹے، انہوں نے احرام باندھا، اور انہوں نے احرام باندھتے وقت کہا لبیک بحج و عمرۃ، یا اللہ میں حج اور عمرہ دونوں کام کرنے کے لیے حاضر ہوں، میرا یہ احرام دونوں کاموں کے لیے ہے۔ تو اس پر پھر لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کے والد صاحب امیر المومنین ہیں اور آپ ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، انہوں نے حکم دیا ہے کہ ایک سفر میں حج عمرہ ادا نہ کیا جائے، اور آپ اکٹھا ایک سفر میں حج عمرہ دونوں ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے یہ بتاؤ کہ اگر ایک طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو اور ایک طرف میرے والد صاحب کا حکم ہو، امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کس کے حکم پر چلا جائے گا؟ کیا میرے والد صاحب کے حکم پر چلا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلا جائے گا؟ تو بھائیو، اس چیز کو جب آدمی مد نظر رکھتا ہے تو تمام فرقے ختم ہو جاتے ہیں۔ فرقے اس لیے ہیں کہ قرآن کی آیت آ جائے یا حدیث آ جائے، میرے بزرگ نے یا میرے امام نے تو یوں کہا ہے، اس لیے وہ تو قرآن کا مطلب، حدیث کا مطلب ہم سے زیادہ سمجھتے تھے، اس لیے بے شک ان کا عمل قرآن حدیث کے خلاف ہے، لیکن ہم تو امام کی بات پر ہی عمل کریں گے۔ میرے بھائیو، یہ گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی ہے کہ جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد کوئی چراغ جلا کے بیٹھ جانا
کہ جی میں روشنی حاصل کر رہا ہوں. چراغ بیچارے کی بساط کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد پھر اس کو جلا کر آدمی بیٹھ جائے. یہ تو عقل سے جو خالی شخص ہے وہی یہ کام کرے گا. تو زندگی کے ہر مرحلے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے. لیکن تقریباً لوگوں نے ہر کام میں ہی اللہ کے نبی کی مخالفت کے راستے نکال لیے ہیں. ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ اپنے دل کو ہر قسم کے گناہوں سے پاک صاف کرو، پاک صاف رکھو. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. وہ شخص یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے تزکا، پاکیزگی حاصل کر لی، تزکیہ نفس کر لیا. اپنے آپ کو جو غلط عادتیں ہیں، حرص ہے، بخل ہے، کنجوسی ہے، اسی طرح بزدلی ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، غرض ہر قسم کے گناہ سے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. اچھا، اب کچھ لوگوں نے اس کے لیے اللہ نے طریقہ کیا بیان کیا؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. رب تعالیٰ کا ذکر کیا، نمازیں پڑھیں. تو یہ ہے طریقہ نفس کو پاک کرنے کا کہ سب سے پہلے فرائض ادا کرے، ان کی پابندی کرے، اس کے ساتھ نوافل بھی ادا کرے، فرض نمازیں بھی، اس کے ساتھ کچھ نفل نمازیں، فرض روزے، کچھ نفل روزے، اسی طرح زکوٰۃ فرض بھی ادا کرے اور نفل بھی خرچ کرے. یہ ہے جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب بعض لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی وہ جو تھا نا دل کا پاک ہونا، تزکیہ نفس، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے حاصل ہو جاتا تھا. اب چونکہ وہ صحبت نہیں رہی، اس لیے کچھ نئے طریقے اختیار کرنے پڑیں گے جن کے ساتھ انسان کی طبیعت ہر قسم کی رذالتوں اور کمینگیوں سے پاک ہو جائے. لو، یہ پہلا ہی قدم وہ اللہ اور اس کے حکم کے خلاف اٹھا ہے. مطلب اس کا کیا نکلا کہ اللہ اور اس کے رسول نے باقی تو سب کچھ بتا دیا ہے، لیکن تزکیہ نفس کا طریقہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. بھائی یہ تو بہت بڑی گمراہی کی بات ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. دین کامل ہے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص دین میں کوئی نئی چیز نکالتا ہے در حقیقت وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کو ناقص چھوڑ گئے ہیں، وہ کمی اب میں پوری کرتا ہوں. یہ تو بہت بری بات ہے اور بہت بڑی تہمت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہت بڑا بہتان ہے. اب یہ بہانہ بنا کر انہوں نے ایک مستقل دین کی ابتدا کی جو اس دین سے بالکل الگ ہے جو دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا. نام وہ یہی لیں گے جی قرآن مجید، جی حدیث رسول، جی اللہ کا ذکر، لیکن طریقے وہ اختیار انہوں نے کیے ہیں جو نہ اللہ نے بتائے ہیں، نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور نہ دین میں ان کا کہیں ذکر ہے. لو، سب سے پہلا کام وہ کیا کرتے ہیں کہ جی مرشد پکڑنا یہ بہت ضروری ہے. مرشد پکڑنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے پھر وہ تلاش کرتے ہیں کوئی ایسا بزرگ جو کوئی نہ کوئی کرامت دکھائے، کوئی عجیب و غریب قسم کی چیزیں شوبتے دکھائے. تو ایسے شخص کی پھر وہ بیعت کر لیتے ہیں. اور بیعت کیا ہوتی ہے؟ بیعت یہ ہوتی ہے کہ بھئی جو کچھ میں نے کہنا ہے تم نے اس پر عمل کرنا ہے،
خواہ وہ تمہیں قرآن کے مطابق نظر آئے یا حدیث کے مطابق نظر آئے، اور خواہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف نظر آئے، کیونکہ مرشد کو سب پتہ ہوتا ہے کہ اس مرید کا کیا علاج کرنا ہے اور اس کے لیے کون سی چیز جو ہے وہ ضروری ہے۔ لوگ پہلے قدم پر ہی انہوں نے انسان کو وہ سیدھے راستے سے ہٹا دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بیعت تو لیتے تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی بیعت بھی لی، صلح حدیبیہ کے موقع پر اس کی بیعت بھی لیتے تھے، توبہ کی بیعت بھی لیتے تھے، او میرے ہاتھ پر بیعت کرو، تم زنا نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، اور یہ بھی بیعت بعض اوقات لی کہ تم کسی سے کوئی چیز مانگو گے نہیں۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو پھر ایک تو بیعت خلافت رہ گئی، بیعت خلافت کہ میں آپ کو خلیفہ تسلیم کرتا ہوں، امیر مانتا ہوں، یہ بیعت تو باقی ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام میں سے کسی شخص نے بیعت کا سلسلہ شروع کیا ہو کہ میں توبہ کی بیعت تم سے لیتا ہوں، 5 10 20 وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، 5 10 20 حضرت عثمان، کوئی 10 20 حضرت ابو ہریرہ، کوئی 10 20 برا بن عازب، اپنے اپنے بیڑے اکٹھی کر کے تو ان کا حلقہ اپنا بنا لیا ہو اور وہ صرف اپنے مرشد سے ہی رہنمائی حاصل کرتے ہو، ایسی آپ کو ایک مثال بھی نہیں ملے گی۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ جو بات ہے وہ مرشد سے پوچھنی ہے، کسی دوسرے عالم سے پوچھنی نہیں، کوئی دوسرا عالم اگر بتائے بھی تو اس کے پیچھے چلنا نہیں ہے، چلنا صرف مرشد کے پیچھے۔ یہ بنیادی طور پر یہ بغاوت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی فرما برداری کا طریقہ تو یہ ہے، اس مسئلے کی ضرورت ہے تو اس عالم سے بھی پوچھ لو، کسی دوسرے سے پوچھ لو، کسی تیسرے سے پوچھ لو۔ استاد کیا ایک ہی استاد سے سب کچھ پڑھنا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایک استاد سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، دوسرے سے بھی، تیسرے سے بھی، چوتھے سے بھی، بلکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے 1000 سے زیادہ اساتذہ کرام سے حدیث حاصل کی ہے، اور محدثین کے حالات جب بیان کیے جاتے ہیں تو ان میں یہ خاص طور پر آتا ہے کہ اتنے مشائخ اور استادوں سے فلاں محدث نے علم حاصل کیا، تو وہ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ شیخ جو ہے استاد ہی ہے نا، تو استاد سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، تو ایک ہی استاد پر بیٹھ رہنا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب مرشد پکڑ لیا، مرشد نے اب وظیفہ بتانا ہے۔ مرشد حق تو یہ ہے کہ وظیفہ بھی وہی کیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب مثال کے طور پر سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیرتے ہی آپ دیکھیں گے کئی لوگ سر پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ کس لیے ہاتھ رکھا ہے؟ کہتے ہیں جی اگر پڑھا جائے نا یا قوی ہو تو دماغ مضبوط رہتا ہے۔ اچھا، ان سے یہ پوچھو کہ بھئی دماغ مضبوط رہنے کا یہ نسخہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا یا نہیں تھا؟ انہوں نے اس پر عمل کیا ہے، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے۔ کہتے ہیں جی مولانا اشرف علی تھانوی نے یہ نسخہ لکھا ہے۔ اب مولانا اشرف علی تھانوی کو یہ وحی کس نے کی کہ نماز کے بعد کے اذکار میں وہ اپنے پاس سے ایک ذکر شامل کر دے، اور ان کے ماننے والے جتنے ہیں تقریباً سب کو آپ دیکھیں گے کوئی اگر مسجد میں آیا ہوا ہے سلام پھیرتے ہی وہ سر پر ہاتھ رکھے گا اور یا قویو کا وظیفہ کرے گا۔ نہیں بھئی، یہ اللہ کے نبی کہ تو معلوم ہے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ صبح کے اذکار ہے، شام کے اذکار ہے، ہر وقت کا اس کے مناسبت کے ساتھ ذکر ہے۔ سوتے وقت اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ تیرے نام کے ساتھ میں سوتا ہوں، سوتا نہیں، فوت ہوتا ہوں، مرتا ہوں
تیرے نام کے ساتھ میں زندہ ہوں گا۔ صبح اٹھے تو کیا کہا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ سب تعریف اس اللہ کی ہے جس نے موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی بخشی اور اسی کی طرف قیامت کے دن اٹھ کر جانا ہے۔ قضائے حاجت کے لیے گئے تو کیا کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ خبیث جنوں اور خبیث جنونیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو کیا کہا؟ غفرانک، پروردگارا اتنی بڑی تیری نعمت ہے کہ قسم قسم کے کھانے تو نے کھانے کے لیے دیے، پھر وہ پیٹ میں ہضم ہوئے، جسم کا جز بنے، اس کے بعد جو زائد تھی وہ فضلے کی صورت میں تو نے نکالنے کی توفیق تھی۔ اگر کھانے کو نہ ملتا میرا وجود پھر بھی ختم تھا، اگر وہ جو پیٹ میں ہے زائد وہیں رہ جاتا پھر بھی میرا کام تمام تھا۔ تیرا کتنا بڑا احسان ہے، میں تیرا شکریہ کر سکتا نہیں، اس لیے تو مجھے بخش دے۔ کھانے کے بعد غفران کا بخش دے کا کیا تعلق ہے؟ کیا گناہ کیا ہے؟ گناہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ پھر گھر سے نکلے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، حتیٰ کہ غفلت کا جو سب سے بڑا وقت ہے بیوی کے پاس جانے کا وقت، اس وقت بھی دعا سکھائی کہ اللہ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں یہ کام بھی اس پیدا کرنے والے کے نام کے ساتھ کر رہا ہوں۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ غرض ہر موقع کی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیے اور ہر حال میں آدمی ذکر کرتا رہتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ دو ذکر ہیں جو تم نے کرنے ہیں، ایک ہے اسم ذات اور ایک ہے نفی اثبات۔ اسم ذات کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ، اور اس کا پھر خاص طریقہ ہے کہ اس طرح کہنا ہے جس طرح کنویں میں کوئی اینٹ پھینکی جائے تو آواز نکلتی ہے اللہ۔ یہ تم نے وظیفہ کرنا ہے۔ اب 24 گھنٹے اس طرح کرنا ہے کہ ایک سانس اندر جاتے وقت بھی لفظ اللہ نکلے اور باہر نکلتے وقت بھی لفظ اللہ نکلے۔ اور اس کے اگلی ساتھ اس کے جو ضروری شرط یہ ہے کہ تم نے اپنے مرشد کی شکل آنکھوں کے سامنے رکھنی ہے اور اتنی مشق کرنی ہے کہ وہ صورت جو مرشد کی ہے وہ اگر تم آنکھیں بند کرو تو تب بھی سامنے ہو اور آنکھیں کھولو تو تب بھی ہر طرف تمہیں مرشد کی شکل نظر آئے۔ اب غور کرو، یہ دو کام اکٹھے ہو گئے۔ ایک تو وظیفہ ہے لفظ اللہ کا، وہ کہا ہے نا، بلے بہو نے بھی کہا ہے الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو، نفی اس بات دا پانی ملیا ہر جگہ ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلن پر آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جس اے بوٹی لائی ہو۔ یہ سارے جتنے بزرگ تھے، یہ باہو اور بلے شاہ اور فلانا اور فلانا، ان کے مرشد ان کو لفظ اللہ پڑھنے کے لیے دیتے تھے اور ساتھ یعنی وہ اپنی صورت کا نقش پکانے کی تعلیم دیتے تھے۔ اچھا آپ کہیں گے بھئی یہ کوئی پرانے لوگوں کی بات ہے، نہیں، اب بھی اس حلقے کا سارے جتنے حضرات ہیں صوفی حضرات، ان کا یہی عمل ہے۔ دیوبندی حضرات نسبتاً توحید کے قریب سمجھے جاتے ہیں، ان میں مولانا امداد اللہ مکی ایک بزرگ گزرے ہیں، تو امداد اللہ مکی کے شاگرد تھے مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا اشرف علی تھانوی۔ انہوں نے تصوف پر کتابیں بھی لکھی، التکشف فی مہمات التصوف، اور اسی طرح مولانا قاسم نانوتوی۔ یہ سارا جو دارالعلوم دیوبند کے لوگ ہیں یہ سب مولانا امداد اللہ مکی کے شاگرد تھے۔ اور مولانا امداد اللہ مکی وحدت الوجود کے قائل تھے۔ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز ہے ہی اللہ تعالیٰ، تو
وہ یہ بھی ایک مراقبہ کرواتے ہیں کہ ہم ہیں ہی نہیں، دنیا میں سب اللہ ہی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اچھا، تو مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے ارواح ثلاثہ۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مولانا رشید احمد گنگوہی کے حالات میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت کو جوش ہوا تو کہنے لگے کہو تو کہہ دوں۔ لوگوں نے کہا جی فرمائیے۔ پھر کہو تو کہہ دوں۔ کہا ہاں جی فرمائیے۔ پھر کہا کہو تو کہہ دوں۔ ہاں جی فرمائیے۔ فرمانے لگے کامل 3 سال تک حضرت امداد کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے رہا اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ دن رات 24 گھنٹوں میں ہر وقت وہ مرشد کا نقش پکاتے رہے اور ان سے پوچھ کر ہر کام کرتے رہے۔ کیا مطلب نکلا؟ کہ وہ حضرت امداد اللہ ان کے پاس تھے؟ پاس تو وہ نہیں تھے، وہ تو جہاں ہوتے تھے۔ ان کا تصور ان کے پاس تھا اور اس تصور سے، اس نقش سے پوچھتے تھے، جو کچھ وہ کہہ دیتا اس پر عمل کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں، ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع کے لیے اس کے مناسب دعا اور ذکر بتاتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے لیے جاگتے ہوئے سوتے ہوئے لفظ اللہ 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 بڑے عجیب طریقے سے پڑھتے ہیں، اور بعض اوقات ہو کہتے ہیں۔ ہو کا معنی نا وہ ہو کرتے ہیں۔ دیکھ لو بھئی، پھر کہتے ہیں جی ہم سنت کے مطابق چلتے ہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی شخص کو لفظ اللہ کا اس طریقے سے عمل بتایا ہے؟ نہیں، بامانہ کلمات ہے۔ پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جب نماز پڑھی تو یہ تصور کرنے کی بجائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ تصور کیا ہے کہ میں اپنے مرشد کو دیکھ رہا ہوں۔ ادھر لفظ اللہ اللہ نہیں کر رہا ہے، اور ساتھ ہی اس کے وہ اللہ کون ہے، کس کو نگاہوں کے سامنے رکھا ہوا ہے؟ نگاہوں کے سامنے مرشد صاحب کو رکھا ہوا ہے۔ تو اس میں لکھا ارواح ثلاثہ میں، پھر کچھ اور جوش ہوا تو کہنے لگے کہو تو کہہ دوں۔ عرض کیا جی فرمائیے۔ فرمایا پھر اتنے سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے رہا اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کیا۔ کیا سمجھے ہو؟ اللہ کے نبی کو کسی شخص نے دیکھا ہے؟ اچھا، اب ہر وقت وہ جو نبی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے، وہ کس چہرے کو نبی کا چہرہ سمجھ کر سامنے رکھے ہوئے؟ وہی جو 3 سال مرشد کا پکایا تھا نا، اب وہی فنا فی الرسول ہو گیا۔ پہلے فنا فی الشیخ تھا، اب فنا فی الرسول ہو گیا۔ اور سمجھ کیا رہا ہے کہ میں ان سے پوچھ کر کام کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب لاکھ اس کو حدیث دکھاؤ، لاکھ اس کو قرآن کی آیت دکھاؤ، وہ کہے گا میری تو ڈائریکٹ نبی سے ملاقات ہے، میں تو خود ان سے پوچھ کے کام کرتا ہوں۔ یہ جو ہے نا رب کی دھرتی، رب کا نظام، ان کی ایک کتاب ہے دلائل السلوک، اس میں وہ لکھتے ہیں ہم کسی کو وظیفہ نہیں بتاتے، بیعت نہیں کرتے، 6 مہینے کے لیے ہم اس کو کچھ وظائف بتاتے ہیں، اس کے بعد جاگتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر نبی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، جاگتے ہوئے۔ حضرت ابو بکر کو تو ملنے کے لیے تشریف نہ لائے، نہ حضرت عمر کو، جھگڑے بھی ہوئے، حضرت علی حضرت معاویہ کی اتنی جنگ ہوئی، ہزاروں آدمی قتل ہو گئے، ان کے پاس تو تشریف نہیں لائے، لیکن تم ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے کر رہے ہو۔ دھوکہ ہوا بھائی، تم سے دھوکہ ہوا۔ تم جب اس راستے سے اکھڑ گئے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا، پھر شیطان کی پوجا یہ ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ لوگ گمان کی پیروی کرتے ہیں اور صرف اپنی خواہش نفس، دل میں جو خواہش رکھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں پھر کچھ اور جوش ہوا تو فرمایا کہہ دوں؟ ہاں جی فرمائیے۔ پھر بڑی مشکل سے کہا کہ جی پھر احسان کی منزل رہی،
احسان یہ ہے نا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ آنکھوں کے سامنے ہے. تو اب وہی نقشہ جو مرشد کا تھا پہلے رسول کا بنا، اب یوں سمجھو کہ پھر اللہ تعالیٰ سامنے آ گیا. یہ تو بھائی بالکل الگ راستہ ہے، خلاف ہے پیغمبر. کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. پیغمبر کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرے گا تو وہ منزل مقصود پر کسی صورت پہنچ سکتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ کا شکر ادا کرو کہ نماز، اس لیے وہ ان کے بہت سے حلقے وقت ہے نماز کوئی ضروری نہیں ہے. یہ جو مولویوں کی نماز ہے یہ تو ٹکرے ہیں، آؤ ہم تمہیں دکھاتے ہیں. وہ ہے شعبدہ بازی، دوسرے کے دماغ پر وہ اثر انداز ہو کر ان کو کچھ چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کمال اس سے حاصل ہوتا ہے. تو اس لیے میری آپ بھائیوں کو تاکید ہے، یہیں سے بھاگ جائے گا شیطان اور اس کے چیلے، یہاں سے بھاگ جائیں گے. اس پر اصرار کر کے ڈٹ کر کہو کہ یہ عمل جو تو مجھے بتا رہا ہے کیا قرآن مجید میں موجود ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے؟ اگر قرآن میں نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں ہے، تو اس کو کہو بھئی یہ تم ہی رکھو، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم تو اس راستے پر چلیں گے جو قرآن میں آپ بتا دیں اور حدیث رسول سے دکھا دیں، پھر ہم وہ عمل خوش دلی سے ٹھنڈے دل کے ساتھ اطمینان کے ساتھ کریں گے. لیکن اگر تمہارے پاس اس کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، تو وہ کفر کا اور بدعت کا راستہ تو ہو سکتا ہے، اسلام کا اور اتباع رسول کا راستہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن لوگ قرآن مجید میں آتا ہے جن لوگوں پر انعام کیا، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہوگا نہ ڈر. قرآن پاک میں آتا ہے صدیق، شہداء، صالحین کا ذکر ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ اکبر. ولی در حقیقت نہ لوگوں نے کوئی ایک عجیب و غریب قسم کے شخص کو سمجھ لیا ہے. حقیقت میں ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے، کیونکہ دو ہی درجے ہیں، یا تو کوئی کسی کا دوست ہے یا وہ اس کا دشمن ہے. آپ اپنے متعلق سوچیں کہ کیا ہم اس صف میں ہیں جو اللہ سے دوستی رکھتے ہیں یا ہم اس صف میں ہیں جو اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں؟ کیوں بھائی، دوستی رکھتے ہو کہ دشمنی؟ تو پھر اللہ کے دوست ہو کہ اللہ کے دشمن؟ دوست. موٹی سی بات. اور کسی کو کہے یار تو اللہ کا ولی ہے، نہیں 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 میں نہیں ولی، میں تو گنہگار ہوں. اچھا ولی گنہگار نہیں ہوتے؟ گنہگار تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم کی ہر بیٹا ہی خطا کار ہے، لیکن خطا کاروں میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. تو اس لیے ہر مسلمان ہی اللہ کا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، مومن اللہ کے ولی، اللہ مومنوں کا ولی ہے. واللہ ولی الذین آمنوا. باقی یہ جو چار ہیں کہ انعم اللہ علیہم من النبیین، نبی تو آپ جانتے ہی ہیں، والصدیقین، جنہوں نے بہت زیادہ نبی کی تصدیق کی، ہر بات کی تصدیق کی، وہ صدیق ہے. اور صدیق کی تعریف قرآن میں اللہ نے جو فرمائی والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم. سورہ حدید میں فرمایا جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان لائے یہ لوگ شہداء بھی ہیں، صدیق بھی یہی لوگ ہیں. تو کوئی الگ نہیں ہے. مسلمانوں کے اندر ہی جو گناہ سے بچتے ہیں، ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، کفر شرک سے اجتناب کرتے ہیں، وہ سب اللہ کے ولی ہیں. ایک شخص ہوا میں اڑتا ہوا نظر آتا ہے، پانی پر چلتا ہوا نظر آتا ہے، الٹی کلا بازی لگاتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے تو وہ شیطان کا ولی ہے. اللہ کا ولی کسی صورت میں نہیں ہو سکتا. اعتکاف میں بیٹھ کر کن کاموں سے پرہیز کرنا ضروری ہے؟
اعتکاف میں بیٹھ کر جن کاموں سے اعتکاف کے بغیر پرہیز کرنا ضروری ہے ان سب سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے۔ آگے پیچھے بھی گپے مارنا منع ہے، تو اعتکاف میں بھی گپے مارنا، فضول کا باتیں کرنا منع ہے۔ جھوٹ بولنا آگے پیچھے بھی منع ہے، تو اعتکاف میں بھی منع ہے۔ خصوصاً یہ ہے پابندی مسجد سے نکلنا منع ہے، بغیر کسی ضروری چیز کے کہ کھانا کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں تو جا کر کھا ہے، یا قضاء حاجت کے لیے انتظام نہیں تو وہ قضاء حاجت کر کے آ جائے۔ اگر وہ مسجد سے نکل گیا بغیر کسی وجہ کے تو اعتکاف اس کا باطل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ باقی مسجد میں رہے گا تو بیوی سے صحبت تو کر ہی نہیں سکتا، یہ تو نہیں کہ بیوی سے صحبت کر سکتا ہے، اور اگر باہر نکل کے کوئی ایسی حرکت کرے گا تو نکلنے سے ہی اس کا اعتکاف ختم ہو گیا، اگلا کام تو پھر وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ تو بس وہ جو کام نہیں ویسے بھی نہیں کرنے چاہیے وہ یہاں بھی، اور مسجد میں خرید و فروخت منع ہے، تو خرید و فروخت یہ ویسے اعتکاف میں بھی منع، آگے پیچھے بھی منع، مسجد میں بھی منع، گم شدہ چیز کا اعلان مسجد میں منع، اعتکاف میں بھی منع ہے۔ اگر نیکی کرتے ہوئے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں یہ ریاکاری میں شمار نہ ہو جائے تو کوئی دعا بتا دے ریاکاری سے بچنے کے لیے۔ دیکھو بھئی یہ شیطان کا داؤ ہے، جب نماز پڑھنے لگتا ہے تو وہ دل میں کہتا ہے کہ تو ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ بالکل نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، اس کو کہا میں نہیں ریاکاری کے لیے کر رہا، تیری مہربانی تو جان چھوڑ دے، اور وہ کام جو کر رہا ہے اسے کرتے رہنا چاہیے۔ باقی اللہ سے دعا کرے اللہم طہر قلبی من النفاق والریاء، اردو میں بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے ریا سے بچا، منافقت سے بچا۔ کیا بینکوں کا کام کرنا حرام ہے، اور اس میں جو ہم پیسے جمع کرواتے ہیں اس کے بارے میں جواب دے دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود دینے والے پر، سود لینے والے پر، سود لکھنے والے، سود کی شہادت دینے والے پر لعنت فرمائی، اور فرمایا یہ چاروں گناہ میں برابر ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف لینے والا مجرم ہے، دینے والا بھی مجرم ہے، اس کے لکھنے والا کلرک وہ بھی مجرم ہے، اور جو گواہی لکھتا ہے وہ بھی مجرم ہے، چاروں ایک جیسے گناہگار ہیں۔ تو بینکوں میں اپنی رقم رکھنا سود کے لیے وہ تو صاف ہی ظاہر ہے، سود کے بغیر بھی جو ہم رکھتے ہیں تو اس کی ایک صورت کی گنجائش ہے انشاءاللہ، وہ ہے اس کے جو لاکر ہوتا ہے، لاکر میں آپ اپنا رقم رکھتے ہیں، بینک کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو وہ کچھ اس کے پیسے لیتا ہے، پیسے وہ دے دے، تو لاکر والی صورت سہولت جو ہے اس کی گنجائش ہے۔ باقی جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس میں بھی کچھ رقم وہ اپنے پاس ہر وقت رکھتے ہیں اور اس کو آگے سود پر چلاتے ہیں، اتنا کو حصہ تو ہمارا بھی اس گناہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہر بندہ اپنے حالات کو دیکھ لے کہ وہ کیا، اگر اس کی مجبوری ہے تو الگ بات ہے، ورنہ رکھنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اور جس طرح ہر بندوبست کر رہے ہیں ہم لوگ، یہاں مسجد میں کتنا ماشاءاللہ انتظام ہے، اسی طرح کو 5-10 بھائی مل کر ایک مضبوط سا امانت خانہ بنا لیں، وہاں وہ پیسے اپنے رکھیں۔ تو اس کے لیے کوشش ہو بھی رہی ہے، علماء ماشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں، کئی شہروں میں امانت خانے بنے ہوئے ہیں، لوگ اپنے جو زائد رقمیں رکھنی ہوتی ہیں وہاں رکھتے ہیں، سیکورٹی کا بھی وہاں بندوبست ہوتا ہے۔ تو یہ ایک صورت ہے ہم اپنے روپے کو تاکہ محفوظ رکھ سکیں۔ جو رشتہ دار منافقوں کی طرح ہوں اور آپ کو قتل کرنے کی ساز چل رہے ہیں، کیا ان سے قطع تعلق چھوڑنا ہوگا؟ نہیں بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافئ، صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں ہے کہ جو اس سے اچھا سلوک کرے یہ اس سے اچھا سلوک کرے۔ فرمایا وصل کرنے والا، صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو پھر اس کو جوڑے، تو یہ صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن،
جو بہترین طریقہ ہے اس کے ساتھ ایسے لوگوں کا جواب دو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہے اس طرح ہو جائے گا جیسے بڑا خالص دوست ہے، وہ دلی دوست تمہارا بن جائے گا. اور اگر وہ قتل کی سازش کرتا ہے تو تم اس کو ڈبونے کی سازش شروع کر دو، تو پھر تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ تمہارا تعلق درست ہو جائے. انجیکشن لگوا سکتے ہیں روزے کی حالت میں، بھائی بچنا ہی چاہیے، بچنا ہی چاہیے. البتہ سعودی علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ جو دوائی ٹیکہ ہے، مثلا غذائی نہیں ہے، گلوکوز کی بوتل اگر لگ رہی پھر تو ٹوٹ نہیں ہے. تھوڑا بہت 1 cc 2 cc جلد کے اندر لگ گیا تو اس سے روزہ وہ کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا. لیکن سمجھ تو یہی آتی ہے کہ اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے بیماری میں اجازت دے دی ہے کہ بیمار ہو تم، یہ بھی نہیں کہا کہ بہت زبردست بیمار ہو، جس طرح کی بھی بیماری ہے آپ انجیکشن لگوا لیں اور روزہ بعد میں دوبارہ رکھ لیں، یا پھر تھوڑا انتظار کر کے مغرب کے بعد انجیکشن لگوا لیں. سجدہ سہو کے متعلق سلام پھیرنے سے پہلے آپ 2 سجدے کر لیں یا سلام پھیرنے کے بعد، دونوں طرح انشاءاللہ درست ہے. جس میں سہولت ہو آپ کر سکتے ہیں. فجر کی اذان ہوتے وقت روزہ رکھ سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو، کھانا شروع کر چکا ہو، تو اپنی خواہش اس سے پوری کر لے. اس سے معلوم اگر کھا رہا ہے تو اذان کے درمیان اس کو مکمل کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہے. لیکن اگر اذان کے ساتھ کھانا شروع کرتا ہے یہ جائز نہیں ہے، پھر اسے اذان سننے کے بعد کھانا شروع کرنا جائز نہیں ہے. میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں، وہاں پراویڈنٹ فنڈ جمع ہوتا ہے، آخر میں وہ دے دیا جاتا ہے، اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ نہیں بھی، وہ ہمیں ملا ہی نہیں ہے. جب تک ملا نہیں اس پر زکوٰۃ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو ان کے پاس ہے، اس لیے جب ملے گا اس وقت زکوٰۃ اس میں سے دی جائے گی. وہ بھی جو اپنے پیسے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں، اوپر جو سود دے رہے ہیں وہ آپ نہ لیں. پلاٹ خرید کر 2 یا 3 سال بعد بیچ دیتا ہوں، زکوٰۃ کیسے دینا ہے؟ پلاٹ جو اپنے مکان کے لیے خریدے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اپنے فیکٹری کے لیے خریدے اس پر زکوٰۃ نہیں، دکان کے لیے خریدے زکوٰۃ نہیں ہے. اگر تجارت کے طور پر زمین خریدتا اور بیچتا ہے اس پر ہر سال کی زکوٰۃ ہے، تو اس کو ہر سال اس کی قیمت کا اندازہ کر کے زکوٰۃ دینی چاہیے. جنت میں زبان کون سی بولی گئی یا بولی جائے گی؟ حوالہ چاہیے. حوالہ میرے پاس اس وقت نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کون سی زبان ہوگی. مشہور یہ ہے کہ عربی زبان ہوگی، لیکن اس کا کوئی حوالہ مجھے یاد نہیں ہے. کیا غسل سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو تو غسل کر لو. اگر کوئی شخص اپنے آپ پر نیت کر کے غسل کی، نیت تو ضروری ہے ہر کام میں، نیت کر کے سارے جسم پر پانی بہا لیتا ہے، کوئی حصہ اس کا خشک نہیں رہتا، تو اس کا غسل ہو گیا، اس کے ساتھ نماز پڑھنی جائز ہے. لیکن افضل طریقہ جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ پہلے وضو کرے، استنجا کرے، پھر وضو کرے سر کے مسے تک، اس کے بعد سارا غسل کر کے آخر میں وہ جو ہے نا پاؤں دھو لے. یہ افضل طریقہ ہے، ثواب اس میں زیادہ ہے. لیکن بعض اوقات حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا تو بات شروع ہو گئی کہ بھائی کس طرح غسل کرنا ہے. کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ. آپ نے فرمایا میں تو اپنے سر پر 3 دفعہ پانی بہا لیتا ہوں. اس میں آپ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ میں پہلے وضو کرتا ہوں. آپ نے فرمایا
میں تو 3 دفعہ اپنے سر پر پانی بہا لیتا ہوں۔ اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پہلے اگر کوئی شخص وضو نہ کرے تو اس کا بھی غسل بالکل درست ہے اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ کیا یہ وضو بعد میں نماز پڑھنے کے لیے کافی ہے یا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ وہی وضو، وہ جو غسل آپ نے کیا ہے، کیونکہ قرآن میں فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو آگے بتایا وضو کرو، اور اگر جنبی ہو تو غسل کرو۔ اب نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے، جنابت تھی تو غسل کر لیا، اب نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ فوت شدگان کے لیے قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہوگی؟ کھینچ کھونچ کر ہو سکتی ہے، باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو کہ کسی فوت شدہ کے لیے قربانی کی ہے، کوئی ثابت نہیں ہے۔ ایک روایت جو ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ 2 چترے کرتے تھے، پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ ان کی طرف سے ایک قربانی کروں۔ یہ حدیث سند اس کی صحیح نہیں ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اس کی تدبیر بتائی ہے، وہ یہ کہ میت کی طرف سے صدقے پر اتفاق ہے، صدقہ کر سکتا ہے، تو اس لیے اس کی طرف سے کو کچھ جانور وہ قربان کر دے اور پھر خود نہ کھائے بلکہ وہ سارے کا سارا مسکینوں میں تقسیم کر دے۔ یہ صورت ایک گنجائش کی نکلتی ہے، ورنہ میت کی طرف سے قربانی کرنے کا کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے۔ جان بچانے کے لیے کیا کلمہ کفر پڑھ سکتا ہے؟ ہاں بھائی، جان بچانے کے لیے، بلکہ بعض اوقات اگر ایذا تکلیف اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ بندے کے بس کی بات نہیں رہتی تو پھر بھی وہ کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، جبکہ دل کے اندر ایمان مضبوطی کے ساتھ موجود ہو۔ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں موجود ہے یا نہیں؟ وہ ہمیں تو کوئی ملی نہیں، اس لیے ہم تو نہیں باندھتے۔ فطرانہ کتنا ہے اور کب ادا کرنا چاہیے؟ فطرانہ ایک ٹوپا جو 2 کلو اور کچھ 40-50 یا 100 گرام زائد گندم کا یہ نکلتا ہے، تو یہ ہے اس کا جو وزن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان پر، چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، سب پر عید سے پہلے نکالنے کا حکم دیا، جو کہ مساکین کو دیا جائے۔ 2 ستونوں امام کے پیچھے نماز تراویح میں قرآن پاک پکڑ کر دیکھ کر سن سکتا ہے؟ ہاں بھائی سن سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ 2 ستونوں کے درمیان با جماعت نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ نہیں بھائی، ستونوں کے درمیان جب صف جہاں ٹوٹتی ہو وہاں کھڑے ہونا یہ درست نہیں ہے۔ امام البتہ 2 ستونوں کے درمیان کھڑا ہو سکتا ہے، اکیلا آدمی بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ گروی مکان کا کیا حکم ہے؟ گروی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جسے ادھار دیا ہے وہ آپ کی رقم ہضم نہ کر جائے، واپس نہ کرے تو کیا کرو گے؟ اس کی کوئی چیز بطور ضمانت اپنے پاس رکھ لو کہ اگر تم نے پیسے نہ دیے تو میں تمہاری یہ چیز بیچ کر اپنے پیسے پورے کر لوں گا۔ اس کو گروی کہتے ہیں۔ تو اس میں 2 چیزوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، ایک دودھ پینے والا دودھ والا جانور، ایک گھوڑا یا گدھا یا اونٹ جو سواری جس پر کی جاتی ہے۔ فرمایا چونکہ اس کو چارہ ڈالا جاتا ہے، مثلا میں نے کسی شخص کو 1 لاکھ روپیہ قرض دیا، وہ اپنی بھینس میرے پاس چھوڑ گیا، اب میں اس کو پٹھے ڈالتا ہوں تو اس کا دودھ بھی پی سکتا ہوں، اور گھوڑا ہے تو اس کو پٹھے ڈالتا ہوں، اس پر سواری کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ اور اگر کوئی گروی رکھتا ہے تو وہ بطور ضمانت ہے، لیکن اس سے اگر فائدہ آپ اٹھاتے ہیں تو پھر اس کا مارکیٹ میں جو قیمت ہے وہ اس ادھار میں سے آپ کو کاٹنی پڑے گی۔ مثلا مکان آپ نے گروی رکھا،
کرایہ اس کا ماہانہ 20,000 کرایہ والا مکان ہے اور آپ جناب اس میں رہ رہے ہیں، تو یہ 20,000 آپ سود کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے اگر خود رہے تو ماہانہ 20,000 کاٹے، یا اگر آپ نے کرایہ پر چڑھایا ہے تو اتنا کرایہ جو ہے وہ اس پہ سے وضع کرتے جائے، پھر ٹھیک ہے، ورنہ یہ حرام ہے اور سود ہے۔ بعض لوگ قربانی کے جانور کو وضو کراتے ہیں۔ بھائی ہم تو قربانی کے جانور کو غسل کرواتے ہیں، وضو تو کوئی نہیں کرواتے، غسل تو کرواتے ہیں، لیکن وضو والی بات جو ہے نا یہ یہاں نہیں چلتی۔ کیا محبت میں اپنی والدہ کے پاؤں کو چوم سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے بعد ان کا بہت احترام آیا ہے۔ بھائی یہ پاؤں وغیرہ چومنے سے بچنا ہی چاہیے۔ والدین کے احترام میں ہم کیا یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بعد اپنا روح والدین میں تبدیل کر دیا ہے؟ توبہ استغفر اللہ، یہ بھائی توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے ہے ہی نہیں، وہ کسی روپ میں آ سکتا ہی نہیں، اس کا روپ کو اختیار کر سکتا ہی نہیں ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ کہے جے چاچڑ، وہ کہتے ہیں نا کہ چاچڑ وانگ مدینہ دس سے کوٹ بٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدو باطن دے وچ اللہ۔ ہاں جی، وہی جو مستوی عرش تا خلا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ جب ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نبی کی شکل میں آیا ہے تو ماں باپ کی شکل میں آئیے، توبہ کرو، ایسی بات کرنی بالکل حرام ہے، شرک ہے۔ شرک اور بدعت میں فرق بتائیں۔ شرک اور بدعت کرنے والے کے پیچھے جماعت کرائے تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ شرک تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات میں کسی اور کو شریک کرے۔ اللہ کی صفت ہے کہ وہ سب کچھ جانتا، عالم الغیب ہے، کسی اور کو بھی عالم الغیب جانے۔ اللہ غیبی طور پر مدد کرتا ہے، کسی اور کے متعلق بھی سمجھے وہ بھی غیبی مدد کرتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اور بدعت یہ ہے کہ دین میں وہ کام شروع کر دینا جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتایا۔ تو نماز جو ہے مشرک کے پیچھے تو نہیں ہونی چاہیے۔ بدعت اگر کوئی کرتا ہے تو بہرحال گناہ گار ہے، مسلمان ہے لیکن گناہ گار ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ بیعت جہاد کے بارے میں وضاحت کر دیں۔ بیعت جہاد اب بھی اس کی گنجائش تو ہے نا کہ کوئی جو امیر ہے وہ ساتھیوں سے جہاد کی بیعت لے، گنجائش اس کی نکلتی ہے۔ لو کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کرنا جائز ہے، اس کو پتہ بھی ہو، اس کی کیا سزا ہے؟ سزا اس کی جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص اس نے کوئی اونٹ اپنے اوپر اس کے اوپر لدا ہوا ہو قیامت کے دن اور وہ مجھے کہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ مجھے بچاؤ، اس نے وہ خیانت کر کے کسی کا چھینا ہو یا چوری کیا ہو، میں نے کہہ دینا ہے میں نے تمہیں پہلے بتا دیا تھا، اب میں تمہارے لیے کیا کروں۔ اسی طرح کسی کے اوپر کپڑے لدے ہوئے ہوں یا کسی کے اوپر کوئی سونا چاندی لدا ہوا ہو، تو اسی طرح فرمایا کہ وہ جو سونا چاندی خزانہ کر کے رکھتے ہیں اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، وہ سونا چاندی گرم کر کے تپا کر ان کو داغ دیے جائیں گے۔ تو زمین اگر کسی نے قبضہ کیا ہوا تو زمین اس کے اوپر ساتوں زمینیں لا دی جائیں گی۔ تو یہ بہت بڑی مشکل بننے والی بات ہے۔ چلو، اگر والدہ اولاد کا سارا مال لینا چاہتی ہے، بیٹے کو بے دخل کرنا چاہتی ہے، جبکہ والدہ کے پاس اس مال کو سنبھالنے کی اہلیت بھی نہیں اور والدہ بے مریض ہے اور بددعا کی دھمکی بھی دیتی ہے، تو اب کیا کریں؟ تو پھر اب والدہ کو بھی کچھ خیال کرنا چاہیے نا۔ بس قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ
کہ اگر تمہارے پاس بڑھاپے کو دونوں ماں باپ پہنچ جائیں یا ان میں سے ایک، ان کو اف بھی نہ کہے اور نہ ان کو جھڑکنا، بدزبانی کرنا، اف کہنا، یہ جو ہے نا یہ جائز نہیں۔ لیکن اگر وہ حد سے تجاوز کرتے ہیں تو پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آدمی اپنے کھانے کے لیے تو کچھ نہ کچھ رکھ ہی سکتا ہے، اپنی ضروریات کے لیے۔ تو والدہ کے ساتھ نرمی سے ان کو سمجھایا جائے، اور اگر اس پر وہ ضد کرتے ہیں تو پھر وہ بات نہ تسلیم کی جائے جو ان کی ناجائز بات ہے، لیکن لہجہ وہ نرمی کا، اور جس طرح کو غلام ہوتا ہے ایسا لہجہ ہی والدہ کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ ایک شخص کی بیوی نے اپنی بیٹی کے نام ایک مکان لگایا، بیوی فوت ہو گئی، اب اس شخص نے کہ بیوی کا دیا ہوا مکان اپنی بیٹی سے چھین لیا ہے، حالانکہ اس شخص کے پاس مکان بھی موجود ہے۔ بیٹی نے والد پر کیس کر دیا ہے، کیا بیٹی کا شرعی لحاظ سے یہ عمل درست ہے یا نہیں؟ اس آدمی نے جب اپنی بیوی کے نام مکان لگایا، اب اس کے بعد دیکھنا یہ ہوگا کہ اس بیوی کی اور اولاد بھی ہے یا نہیں۔ اگر اس کی اور اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی نے بیٹی کے نام جو مکان لگایا ہے اس سے لینا جائز نہیں ہے، تو وہ بیٹی کہہ سکتی ہے کہ میری والدہ نے مجھے دیا ہے، میرا حق ہے۔ لیکن اگر اس کی اور اولاد بھی اس فوت ہونے والی بیوی کی تھی تو اس پر لازم تھا کہ ساری اولاد کو برابر دیتی۔ اگر اس نے ایک ہی بیٹی کو دیا ہے تو یہ غلط ہے، اس پر لازم ہے اس بیٹی پر کہ وہ دوسرے بہن بھائیوں کو بھی برابر، اس میں لڑکی لڑکے کو برابر حصہ دینا پڑے گا، سب کو برابر حصہ دے۔ اور اگر اس صورت میں پھر والد کوئی دخل دے سکتا ہے، بیٹی کو سمجھائے کہ بیٹی یہ دوسرے تیرے بہن بھائیوں کا بھی حق ہے، ان کو بھی دینا چاہیے، اور اگر اکیلی ہے تو پھر وہ اکیلی لے سکتی ہے۔ میرے نانا جی 2 بھائی اور 1 بہن تھی، انگریز دور میں بہن کو حصہ نہیں دیا گیا، وراثت دونوں بھائیوں میں تقسیم ہوئی، اب اس جائیداد سے میری والدہ کو بھی حصہ ملا ہے، اب شریعت میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے اللہ کا شکر ادا کرو، والدہ کا حصہ مل گیا ہے تو الحمدللہ کہو۔ میرے پیارے دادا جان نے اپنی پراپرٹی جائیداد اپنے 4 بیٹوں کے نام زندگی میں ہی کر دی تھی، لیکن اپنی 5 بیٹیوں کی شادی کر کے ان کے نام کچھ بھی نہیں کیا۔ اب دادا جان فوت ہو گئے، اب بیٹے مکمل مالک بنے ہوئے، بیٹیاں رو رہی ہیں، اس کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ اللہ کا حکم تو یہی ہے کہ اگر بیٹے چاہتے ہیں کہ ان کا باپ آگ میں نہ جلے تو پھر بیٹیوں کو ان کا حصہ جو ہے، بیٹی کا 1 حصہ، بیٹے کے 2 حصے، اس طرح سے وہ اسے تقسیم کرے۔ اگر ایک ماں اپنی زندگی میں بیماری کی حالت میں اپنی جمع شدہ رقم اپنے بیٹے کو دے کہ اگر اس کی زندگی نے وفا نہ کرے تو وہ اس جمع شدہ رقم کی قربانی کرے، تیسرے حصے تک وصیت ہو سکتی ہے۔ اگر وہ قربانی جو اس نے پیسے رکھے ہیں وہ تیسرے حصے تک یا اس سے کم ہیں تو بیٹے کو وہ قربانی کرنی چاہیے، اور پھر خود غصے سے نہ کھائے بلکہ وہ میت کے لیے صدقہ کر دے۔ والد محترم وفات پا گئے، بینک میں رقم موجود تھی مگر لا علمی میں زکوٰۃ نہیں دے پائے، تو اب زکوٰۃ کس طرح دیں؟ کچھ علم نہیں، زکوٰۃ کتنے سال کی ہے؟ دیکھو بھائی، اگر تو انہوں نے وہ رکھی ہوئی ہے رقم، سود لیتے رہے پھر تو مسئلہ بڑا ہی خطرناک ہے، لیکن اگر ویسے بینک میں رقم پڑی ہوئی ہے تو یہ پتہ لگ سکتا ہے، بینک کے حساب میں ہوتا ہے کہ فلاں موقع پر اتنے رقم جمع ہوئی فلاں، تو ان سالوں کی زکوٰۃ اس کے حساب سے اس کو دینی چاہیے۔ سبحانک اللہم
جی جی میرے گھر کے نزدیک دیوبند بریلوی لوگوں کی مسجدیں ہیں، تو ان میں نماز تبتا ہے میرا صدر جو طریقہ بتایا رہا میں نہیں پڑھتا ہوں، تو کیا میں ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ یہ میری نماز ہو سکتی ہے؟ کسی وقت اگر آدمی کو ایسی مجبوری بن جائے تو وہ ان کے ساتھ نماز پڑھ لے، نماز کی حالت میں تو شرک نہیں کرتے، تو اس لیے اگر نماز پڑھ لے تو انشاءاللہ گنجائش ہے، لیکن عام باقاعدہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا اس کا یہ نقصان ہے کہ ان کی تو اپنی نماز کا حال خراب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کو جو جلدی جلدی پڑھتا تھا کہ تو دوبارہ نماز پڑھ، تو انہیں پڑھی ہی نہیں ہے، تو ایسی نماز کا پھر کیا فائدہ؟ اس لیے عام معمول یہ نہیں بنانا چاہیے۔ مکہ میں نے سنا ہے امام صاحب سے کہ بھائی جو لوگ رومال رکھ کر جگہ اپنی بنا لیتے ہیں، اپنے خیال میں وہ پہلی صف کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ گناہ حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ جب آئے نہیں تو رومال قبضہ کر لے۔ یہ قبضہ گروپ لوگوں کا طریقہ ہے کہ وہ جہاں قبرستان میں بھی قبضہ کیا ہوا ہے، چار دیواری بنا کر صفوں پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے، یہ ٹھیک نہیں۔